مرکز کے عالیہ بہن یہاں پہ موجود ہے، ہمارے سینئر قیادت میں بابر اعوان صاحب موجود ہے، چیئرمین صاحب گور صاحب اور راجہ صاحب. تو بس پلیز آپ سر شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رات کے اس اندھیری میں آپ لوگوں کو ایک شارٹ نوٹس پہ بلایا، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ہم یہ سارے سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں متنازع فیصلوں کے آنے میں کوئی کمی تو نہیں تھی، لیکن آج پہ در پہ جو فیصلے آ گئے، پاکستان کے عدلیہ کے متنازع فیصلوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ایز اے پارٹی ہمیشہ سے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اور خان صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے خود اڈیالہ جیل میں مطالبہ کیا تھا کہ ایک فیئر انویسٹیگیشن کرنا اور آئین کے اور قانون کے تقاضوں کو پورا کرنا، ٹرائل کرنا، یہ ہمارا بنیادی حق ہے. اور ہم نے یہ 2 مطالبات ہمیشہ رکھے تھے کہ جہاں بھی ہمارا ٹرائل ہو، فیئر ٹرائل ہو اور ہمیں اپنے صفائی کا بھی موقع مل جائے. سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کیا تھا اور ایک پٹیشن فائل کر دی تھی 2023 میں ہی کہ جہاں پر بھی الزامات ہے اور ایک سے زیادہ جگہوں پہ ٹرائل چل رہے ہیں، تو ڈاکٹر بابر اعوان صاحب آپ کو بھی اس کا زیادہ تفصیل بتائیں گے کہ آئین اور قانون کا تقاضا یہی ہے، قانون یہی ہے کہ سارے ٹرائل رکیں گے اور ایک ایکیوزڈ کا جس پہ ایک جیسے ایک واقعہ میں الزامات لگائے گئے ہوں اور ایک سے زیادہ پرچے ہوں، وہ ایک ہی جگہ پہ اس کا ٹرائل ہوگا اور ایک ٹرائل میں جو فیصلہ آئے گا باقی کیسز کا اس کی بنیاد پہ کیس کا تصفیہ ہوگا. ہمارے ہمیشہ سے اس الزام کے باوجود ہم نے عدالتوں کو فیس کیا، لیکن آج تک اس پٹیشن پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ریسنٹلی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور اس نے اس میٹر کو واپس ہائی کورٹ میں بھیجا کہ پہلے ہائی کورٹ اس پہ فیصلہ کرے. اس کے باوجود نہ ٹرائل رکے نہ اس پہ کوئی فیصلہ آیا. آج جو 2 فیصلے آئے ہیں سرگودا جج میں، جو فیصلہ دیا ہے جس میں ہمارے 2 پارلیمنٹیرین احمد چٹا صاحب اور احمد بچر صاحب کو جو سزائیں دی گئی ہے، یہ تیسرا نمبر ہے جو ہمارے پارلیمنٹیرین کو سزا ہوئی. اسی طرح سے 10 سال کی سزا پہلے عبداللطیف صاحب کے بارے میں بھی دی گئی تھی جو اسلام آباد ATC نے سزا دی تھی. آج شاہ محمود قریشی صاحب کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو، محمود الرشید صاحب کو، اعجاز چودھری صاحب کو، عمر چیمہ صاحب کو بھی 10 سال کی سزا ہوئی ہے. یہ ساری سزائیں قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر دی گئی ہے. رات کے اندھیری تک یہ ٹرائل چلاتے رہے، 11 بجے تک ٹرائل چلاتے رہے. ایک قسم کی ٹرائل گواہ پیش ہوئے. قانون کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر ایسے سزائیں ناانصافی ہے. اس سے ملک کا اچھا نہیں ہوگا. اس سے ملک کی نہ صرف بدنامی ہوئی ہے بٹ قانون کا انٹائر لوگوں کا، پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا عدالتوں سے اعتماد اٹھ گیا ہے. وہ لوگ جو عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایک سخت سرکار کے خلاف عدالت انصاف پرووائڈ کرے گی، آج کے فیصلوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ عدالتیں اس فیصلوں کے اور اپنی ذمہ داری دینے میں ناکام ہو گئی ہے. اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے میں توقع کروں گا کہ سلمان رقم راجہ صاحب کے بعد ڈاکٹر صاحب اس پہ زیادہ روشنی ڈالیں گے کہ کیا آئینی نکات ہے جو اٹھانے ہیں. جی بہت شکریہ. جی میں مختصر بات کروں گا، گوہر صاحب نے بات کر دی، مزید تفصیل سے بات ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کریں گے. ایک چیز صرف یاد رہے پوری قوم کو کہ وہی 2 گواہ ہیں جو ہر مقدمے میں پیش کیے جا رہے ہیں پنجاب میں 9 مئی کے حوالے سے، اور بلکہ جہاں بھی 9 مئی کا مقدمہ ہوگا. کہا یہ جاتا ہے کہ ایک سازش بنی گئی، وہ سازش عمران خان صاحب نے بنی، اور اس کی گواہی کیا ہے؟ ایک پولیس کا ملازم جو کہتا ہے کہ میں کسی طرح کوئی سلیمانی ٹوپی اس نے پہنی ہوئی تھی کہ وہ زمان پارک میں داخل ہو گیا. زمان پارک کو جو جانتے ہیں کہ اس وقت جب عمران خان صاحب وہاں مقیم تھے تو کتنی سخت سیکیورٹی تھی، وہاں پولیس کی سیکیورٹی تھی، PTI کی اپنی سیکیورٹی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں داخل ہو گیا کسی طرح اور صوفے کے پیچھے چھپ گیا. اسی طرح دوسرا ملازم کہتا ہے میں میز کے نیچے چھپ گیا اور وہاں چھپے ہوئے میں نے سنا کہ ایک سازش بنی جا رہی ہے. تو یہ ہے وہ مضحکہ خیز نوعیت کی گواہی جس کی بنیاد پر استخاذے کا پورا کیس جو ہے کھڑا ہے. تو یہ گواہی اگر ہمارے خلاف استعمال ہونی ہے تو پھر پاکستان کی عوام، پاکستانی قوم یہ جان لے کہ عدالتی نظام جو ہے وہ اب مکمل طور پر منہدم ہو چکا ہے. جھوٹ جو ہے اس وقت ہر چیز کی بنیاد میں رس پس چکا ہے.
جھوٹ کی بنیاد پر ایک پوری عمارت کھڑی کر دی گئی ہے، حکومتی عمارت ہو یا اب ایک بظاہر قانون کی عمارت ہو۔ اس میں مذاق ہے، اس میں جھوٹ ہے، اس میں دھونس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کے ہر فرد کا معاملہ ہے۔ جس قوم کے ادارے تباہ ہو جائیں، جس قوم کی عدالتیں یہ ہو جائیں جو آج ہماری عدالتیں ہو گئی ہیں، تو پھر وہ لمحہ فکریہ ہے اس قوم کے لیے۔ یہ سیاسی معاملہ نہیں رہا، یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ کل کوئی ہمارے گریبان پہ ہاتھ ڈالے گا، آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا، آپ کہاں جائیں گے؟ کس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ آپ کے خلاف کوئی گواہ پیش کر دیا جائے گا جو کہے گا کہ وہ آپ کی کرسی کے نیچے چھپا ہوا تھا اور اس نے آپ کو کوئی عمل کرتے دیکھا۔ تو یہ مذاق ہے جو پاکستانی قوم کے ساتھ آج ہوا ہے، یہ جمہوریت پر حملہ ہوا ہے۔ ہمارے اکابرین کو صرف سزا نہیں ہوئی، یہ جمہوریت کو سزا ہوئی ہے۔ تو ہم سب کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کس قسم کی قوم ہیں، اس ملک میں کس قسم کا نظام رائج ہونا ہے یا رہنا ہے۔ کیا ہم نے اس نظام کو ختم کرنا ہے یا اس کو سہتے رہنا ہے؟ تو یہ ہماری گزارش ہے، ہم اسی لیے آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ تفصیل سے قانونی نکات ڈاکٹر بابر اعوان صاحب بیان کریں گے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اب ہم نے اس ملک کو کہاں لے کر جانا ہے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو راج صاحب، تھینک یو شیخ صاحب اور نالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی تاریخ میں آپ نے ایک مقدمے کا نام سنا ہوا ہے، اس کا نام تھا مڈ نائٹ جیکالز۔ اس مقدمے میں وکیل صفائی میں تھا۔ اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں آپ نے ایک دوسرے مقدمے کا نام سنا ہے جس کا نام تھا مڈ نائٹ جسٹس۔ وہ جب سائفر آیا تو مڈ نائٹ جسٹس آیا، جب سائفر زور سے آتا ہے تو مڈ نائٹ جسٹس جو ہے وہ بھی بڑا زور سے آتا ہے۔ لیکن اس وقت جو فیصلے آ رہے ہیں، یہ جو 5 تاریخ کے لیے عمران خان نے کال دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے ساتھ لنکڈ فیصلے ہیں۔ اور آج ایک میس کلنگ ہوئی ہے اور میس مرڈر ہوا ہے جسٹس کا، لاہور میں بھی ہوا ہے اور گجرانوالہ میں بھی ہوا ہے، لاہور میں بھی اور سرگودا میں بھی ہوا ہے۔ گجرانوالہ رہتا ہے ابھی اور فیصل آباد رہتا ہے، اور کچھ کیسز اسلام آباد میں جو پینڈنگ ہیں وہ بھی رہتے ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ تھا۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں وہ سارے ضمیر کے قیدی ہیں، ان کا جرم بے گناہی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ جو دہشت گردی کا ایکٹ ہے 1997 کا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک ایکسیپشن دی گئی ہے کہ دہشت گردی کہاں کہاں، اگر کوئی منافرت والی بات ہوگی مذہبی طور پہ اس پہ دہشت گردی لگے گی، اگر کسی جگہ کوئی وحشت گری کرتا ہے جس طرح سے ہو رہی ہے پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ، جو عمران خان کے دور میں ختم ہو گئی تھی دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اس پہ دہشت گردی لگے گی۔ لیکن یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ڈیموکریٹک مظاہرہ کرتا ہے، جلوس نکالتا ہے یا ریلی نکالتا ہے تو اس کے اوپر دہشت گردی کا ایکٹ نہیں لگے گا۔ اس لیے یہ فیصلے نہیں ہے، اس کے لیے جو ATA کا ایکٹ ہے اس کو ایک ویپن آف میس ڈسٹرکشن بنایا گیا ہے، پاکستان کو، پاکستان کے تصور کو اور پاکستان میں دستور کو اور رول آف لا کو میس مرڈر اس کا کرنے کے لیے۔ اب میں آتا ہوں اسپیسیفک جو 3-4 ایشوز ہیں جن کی طرف اشارہ کیا ابھی گور صاحب نے بھی اور سلمان صاحب نے بھی، میں وہ ایڈریس کرتا ہوں۔ سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جس پیمانے پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، قوم یہ جاننا چاہتی ہے ان حکمرانوں سے اور اس سسٹم سے کہ آپ قوم کو یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے 3.5 سال میں کتنے بڑے دہشت گردوں کو سزائیں دی ہیں، آپ نے کتنے دہشت گردوں کے ٹرائل کیے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ کوئی آپ مڈ نائٹ ٹرائل کریں، میں اس کا مخالف ہوں۔ کتنے دن کی روشنی میں کیے ہیں آپ نے ٹرائل، کتنے لوگوں کو آپ نے سزا دی ہے۔ اس لیے پاکستان کا سب سے بڑا جو خطرہ درپیش آ گیا ہے یہ سزائیں ملنے کے بعد، کہ پاکستان کا جو G+ ہمیں ملا ہوا ہے سٹیٹس، وہ بھی، اور جو فیٹف ہے اس کی ساری لیجسلیشن میں نے عمران خان کے دور میں قومی اسمبلی میں میں نے اور سینٹ میں نے لیڈ کی تھی، اس کو خطرہ پیش آ گیا ہے۔ اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ یہ دہشت گردی ہے اور یہ لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں۔ ایک فارن منسٹر ہے سابق، وہ دہشت گرد ہے، پنجاب کی وزیر صحت ہے سابق،
وہ دہشت گرد ہے. پنجاب کا گورنر ہے سابق, وہ دہشت گرد ہے. پنجاب کی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, وہ دہشت گرد ہے. اور یہ پارلیمنٹیرینز ان کے دہشت گرد ہیں. تو پھر بچا کون ہے؟ صرف سرکاری ملازم وہ دہشت گرد نہیں ہیں جو ہمارے خلاف پروسیکیوشن اور پرسیکیوشن کرنے میں مشغول ہیں. ایک پہلو اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے کہ ہم تمام مقدمات میں ساری سزاؤں کو ہائی کورٹ میں اپیل میں چیلنج کریں گے. اور ہائی کورٹ میں اپیل میں جو پہلا فیصلہ آیا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 4 کارکنوں کا فیصلہ آیا. اسلام آباد کی ایک عدالت نے ان کو 10 سال قید کی سزا دی تھی. وہ 32 دن کے اندر وہ فیصلہ اڑ گیا, اس لیے کہ سزا جھوٹی تھی, اس لیے کہ کارکن بے گناہ تھے. ان کا جرم بے گناہی تھا. ان کا جرم پاکستان میں حقیقی آزادی, عمران خان کے نعرے لگانا ان کا جرم تھا. یہ کوئی جرم نہیں ہے, یہ لوگوں کا حق ہے. ان سزاؤں سے پاکستان تحریک انصاف کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. اور یہ سزائیں اس اعتبار سے, اور میں تیسرے پوائنٹ پہ آتا ہوں, خوفناک ہو گئی ہیں کہ ایک وکیل ہیں سینئر پاہٹ صاحب, افضال پاہٹ, لاہور میں, ان کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی. شرم کا مقام ہے پاکستان میں نظام عدل و انصاف دونوں کے لیے کہ وکیل بھی کوئی دہشت گرد ہے, اور جو دہشت گرد روز ہمارے بچوں کو مارتے ہیں, روز ہمارے جوانوں کو مارتے ہیں, روز ہمارے شہریوں کو مارتے ہیں, ان کے ٹرائل کہاں ہو رہے ہیں یہ بتائیں ذرا قوم کو. آپ ان کے ٹرائل کیوں نہیں ہو رہے یہ ذرا آپ قوم کو بتائیے. دہشت گردی کی تعریف آپ نے کر دی ہے. اور اس کا میں چوتھا حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. آج جو فیصلہ آیا بچر کے خلاف, آج جو فیصلہ آیا احمد چٹھا کے خلاف, آج جو فیصلہ آیا بلال کے خلاف, اس فیصلے کا جو سیمی لاسٹ پیراگراف ہے وہ ضرور پڑھیے گا. میں آپ کو دیتا ہوں شیخ صاحب, آپ ذرا شیئر کیجئے گا سب سے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ چونکہ احمد بچر نے, کیونکہ احمد چٹھا نے, کیونکہ بلال نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ میری ایفیلیشن پاکستان تحریک انصاف سے ہے, اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سازش میں شریک ہیں. اور سازش جو ہے اس میں سب سے لعنتی فیصلہ اس کو میں کہنا چاہتا ہوں, اس کے لیے میں نے لا منسٹری سے ریزائن کر کے ذوالفقار علی بھٹو جو عدالتی مقتول تھے ان کا مقدمہ لڑا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اس میں یہ طے کر دیا گیا تھا کہ سازش کبھی پروو ہی نہیں ہو سکتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ پروو کرنے والے جس طرح ابھی راجہ سلمان نے آپ کے سامنے کہا ہے, 3 گواہ ہیں. ایک ASI ہے لاہور کے ایک تھانے کا, ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے لاہور کے ایک تھانے کا, ایک ہیڈ کانسٹیبل ہے جو لاہور کے ایک تھانے کا. وہ 2 جگہ پہ سازش سننے کے لیے جاتے ہیں اور آتے ہیں. کہاں؟ ایک چکری انٹرچینج کے اوپر پبلک کے اندر بیٹھ کے, ایک ریسٹورنٹ کے اندر جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور کیمروں کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے سندھ کہ جب تک جس شخص کے خلاف آپ آڈیو یا ویڈیو لائیں گے اس کو پروو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. عمران خان روز کہتے ہیں, میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں, میں ببانگے دول کہنا چاہتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف کہنا چاہتی ہے, کہاں ہے CCTV فوٹیج ان سارے وقوع کوئی؟ یہ سارے علاقے ایسے ہیں جو گارڈڈ تھے. لاہور سیف سٹی ہے, اس کے اوپر 20-25 ارب روپیہ لگا ہوا سیف سٹی بنانے کا. موٹر وے پوری سیف ہے, کیوں نہیں پیش کی آپ نے CCTV فوٹیج؟ 5ویں بات جو بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ بات یہ ہے کہ پنجاب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ پنجاب کے اندر ایک لیڈی ڈاکٹر کو پہلی دفعہ 10 سال قید بامشقت کی سزا. اور یہ فگر 10 کا بڑا یاد رکھیے گا, یہ ایک پیٹرن ہے. مجھے اس طرح سے لگتا ہے جس طرح ہمارے اس علاقے اسلام آباد پٹھوار میں جو اینٹیں آتی ہیں وہ پشاور کی 4 نمبر اینٹ ہوتی اس کو کہتے ہیں, کہ یہ سارے ایک بھٹے کے جس طرح آتی ہیں نا اینٹیں, ایک بھٹے کا لکھا ہوا یہ سارا فیصلہ آ رہا ہے. 10 سال کامن ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 497 میں اور 426 میں لکھا ہوا ہے کہ جو سزا 5 اور 7 سال سے اوپر چلی جائے گی وہ پروہیبٹی کلاز میں فال کرے گی, لوگوں کو کچھ دن اندر رکھا جا سکتا ہے. یہ سزائیں نہیں ٹھہریں گی, نہ یہ نظام ٹھہرے گا, نہ یہ حکومت ٹھہرے گی, نہ یہ فاشزم انشاءاللہ ٹھہرے گا, اور نہ ہی اس فاشزم کے جتنے بھی بینیفیشری ہیں وہ ٹھہر سکتے ہیں.
میں چھٹی بات آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے دستور میں کچھ گارنٹیز لوگوں کو پرووائڈ کی گئی ہیں. ان میں سے ایک گارنٹی آرٹیکل 10 ہے, جس کا ابھی ذکر بھی آپ کے سامنے کیا گیا کہ لوگوں کو فیئر ٹرائل دیا جائے. میں سوال کرنا چاہتا ہوں, ایک دفعہ جب سائفر آیا تھا اس وقت رات کو عدالت بیٹھی تھی. بلوچستان کے اندر ایک بیٹی کو گولیاں ماری گئی ہیں, عدالت رات کو بیٹھی. لوگوں کے معصوم بچے اغوا ہوتے ہیں خامن کے سامنے. حافظ آباد میں بیوی کو بے آبرو کیا گیا ایک سے زیادہ لوگوں نے, کیا عدالت رات کو بیٹھی؟ میں یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں, پاکستان تحریک انصاف یہ نظام عدل کے سامنے, قوم کے سامنے یہ سوال رکھنا چاہتی ہے کہ کتنے بچے گئے ہمارے, کس دن رات کو جس دن حملہ ہوتا ہے بچے مرتے ہیں, رات کو کوئی عدالت کبھی بیٹھی؟ عدالت صرف بڑے لوگوں کی, بڑی خواہشات کی, بڑے مفادات کے تحفظ کے لیے اگر بیٹھے گی تو جس طرح چیئرمین گوہر نے کہا ہے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. انہوں نے کہا ہے وہ اعتماد اٹھ گیا ہے. میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہتا ہوں. اپیلیں آپ کے پاس آ رہی ہیں, آپ اس میں یہ بات دکھائیے کہ ہمارا پرسپشن درست نہیں ہے. آپ ہمیں غلط ثابت کیجئے, قوم کو غلط ثابت کیجئے کہ جو وہ عدلیہ کے بارے میں خیالات رکھتے ہیں وہ خیالات درست نہیں ہیں. آپ ان کو بری کریں. اور میں دو نکات کے اوپر میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں. پہلے نقطے کے اوپر میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب سے میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں. وہ خود پریکٹسنگ لائر تھے, اٹک قلعے میں کیس کرنے کے لیے جاتا تھا, وہ بھی آتے تھے. میں ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں, ابھی فواد کے کیس کی سیاہی خشک نہیں ہوئی. آپ نے اس میں دو باتیں کہیں. پہلی بات آپ نے کہی کہ کسی ایک شخص کا ایک جگہ مقدمہ چلنا چاہیے, دو جگہ نہیں چل سکتا. دوسری بات آپ نے کہی فیئر ٹرائل دو, ان کو پورا موقع دو. آپ کے حکم کی توہین ہوئی ہے. آپ نے تیسری بات بھی اس میں کہی, آپ نے یہ بات کہی کہ جو لوگ ان کیسز میں ملوث ہیں ان کو احساس ہونا چاہیے, جس کو کہتے ہیں کہ جسٹس از سین ٹو بی ڈن, کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آیا. جناب چیف جسٹس صاحب, ناانصافی ہوتی نظر آ رہی ہے پوری قوم کو. آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ لاہور کے اندر چیف جسٹس صاحبہ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو نیچے جج تھے سرگودا کے, ان کے پاس اسی کے ساتھ اسی ضلع کے انہی ٹائپ کے ملزمان تھے پاکستان تحریک انصاف کے, اسی طرح کے لیڈر تھے جن میں عمر ایوب بھی شامل تھے. ان تین گواہوں کو جناب مصطفی صاحب کی عدالت سے مسترد کیا گیا, باقی جگہ ان کو نہیں مانا جا سکتا. یہ آپ کے ہائی کورٹ کی اس لیے توہین ہے کہ عالیہ کے کیس میں جو گجرانوالہ سے تھا اوپر تک کیس گیا, اور اس کیس میں کرمنل ریویژن دائر ہوئی لاہور ہائی کورٹ کے سامنے. کرمنل ریویژن میں کہا گیا, جس کا ذکر غور کر رہے تھے, کہ اگر کوئی ایک جگہ پہ گواہ کسی ایک وقوعے کی شہادت دے دیتا ہے تو وہ دوسری جگہ پہ اس کی ایویڈنس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا. میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جانا چاہتا. 2 دفعات ہیں ضابطہ فوجداری ہے جو پاکستان کا اس میں لکھا ہوا ہے. یہ آپ کے ڈویژن بینچ کی بھی توہین ہے. اس لیے میرا یہ مطالبہ ہے کہ آپ اس کا نوٹس لیجئے. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جن جن لوگوں کے خلاف مقدمات ہیں, پارٹی ان کو اکیلا نہیں چھوڑے گی. جن کو سزائیں ہوئی ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے, اور انشاءاللہ العزیز یہ جنگ عمران خان کی آزادی تک چلتی رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمیشہ حضرت مولا علی کا کال تھا اور ہے بھی کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا, نا انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. جب اس وقت رات کے اندھیرے میں انصاف کا قتل عام ہوا ہے تو میں صرف اتنا کہوں گی کہ آپ نے 3 سال ایک جماعت کے ساتھ جو سلوک کیا, آج آپ نے اس کی انتہا کو چھو لیا ہے. افسوس یہ نہیں ہے, افسوس یہ ہے کہ کووڈ میں اس پنجاب کو بچاتی ایک 74 ایئرز کی کینسر سروائیور خاتون ڈاکٹر یاسمین راشد کو 10 سال کی سزا دے کر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آئندہ کوئی پنجاب کی خدمت نہ کرے؟
आइंदा कोई कोविड जैसी कोई वबा आए तो कोई खातून, कोई भी शख्स मुल्क की खिदमत का मसीहा बनकर खड़ा ना हो? क्या पैगाम देना चाहते हैं आप सेनेटर एजाज चौधरी साहब को, जिनके 2 साल आपने प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी नहीं किए और 10 साल की सज़ा सुना दी? और क्या पैगाम देना चाहते हैं महमूद रशीद साहब को और हमारे एक्स गवर्नर साहब उमर चीमा साहब को, इन लोगों को सजा देकर? या आपने अफजाल पाहड़ जैसे इंसान को सिर्फ इस चीज की सजा दी कि उन्होंने अर्दली वजीर आजम के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है? हमारे ऑपोजिशन लीडर साहब, हमारे एमएनए साहिबान, डेप्टी पार्लिमानी लीडर अहमद चट्टा साहब, हमारे रीजनल जनरल सेक्रेटरी बिलाल एजाज साहब, पहले आपने उनसे उनकी सीटें छीनी, अब उसके बाद आपने 10-10 साल की सजाएं जो आज सुनाई हैं। सिर्फ इतना ज़रूर बताइएगा कि अवाम के जो लोग मुंतखब होकर आते हैं उनसे आपको इतनी नफरत क्यों है? मुझे तो लगता है जमहूरियत का नाम लेते लेते, उसको जलील करते करते आज आपको जमहूर के नाम से भी नफरत हो गई है। 5 अगस्त का इतना डर, इतनी तकलीफ। इंस्पेक्टर मुनीर एहराम में उम्रे पर था, उसने आपको हल्फ नहीं दिया, उसके बावजूद आज सजाएं सुनाई गई। मियां वाली के केस में क्या लिखा गया? ये लिखा गया कि जिन्होंने आग लगाई, जलाओ घेराव किया, क्योंकि उन्होंने अपना बयान दे दिया कि उनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आपने उनको बरी कर दिया। और जब हमारे अहमद बच्चर साहब, जो हमारे ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हैं, अहमद चट्टा साहब जो हमारे रीजनल प्रेसिडेंट भी हैं, और इसी तरह बिलाल एजाज साहब, उनका एक कसूर कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वफा निभाई, और यही कसूर, इसी की सजा आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी साहब, मियां महमूद रशीद और उमर चीमा साहब और बाकी लोगों को दी। केस की तरफ अगर आ जाएं, बड़ी अच्छी तरह से सबने एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मुझे ये बता दें, जो बार बार एक ही बात, कोई चीज, कोई वीडियो, कोई फुटेज आपके इस मुकदमे की तफ्तीश का हिस्सा नहीं थी। हमारे वकला ने जिस तरह से इसकी जरा की, हमें ये लगता था कि आज हमारे सारे लीडरान इनमें बरी हो जाएंगे, लेकिन आपने सिर्फ एक ही पैगाम दिया, और वो पैगाम ये है कि जो कोई आइन कानून के लिए, जमहूरियत के लिए, सिविलियन सुपरमेसी के लिए खड़ा होगा, आप उसको इसी तरह से कैदे बामुशक्कत की सजा देंगे। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूं कि ये सारे मुकदमात बोगस हैं। वक्त ने साबित किया, 2 साल से जो लोग ये सजा भुगत रहे थे, मजीद जितनी मर्जी सजा दे दें, वो आज भी डट के अपने नजरिए के साथ खड़े हैं, अपने लीडर के साथ खड़े हैं, तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। इस सजा के बावजूद हार आज भी इस निज़ाम की हुई है, इस रियासत की हुई है, जो अपने निहत्ते शहरियों, जो हमारी बिल्कुल इनोसेंट खवातीन हैं और जो हमारे इनोसेंट लोग हैं, उनको सजा देने के बावजूद भी आज रियासत हार गई। हमारा नजरिया, हमारे रहनुमा तहरीक इंसाफ जीत गई, क्योंकि आप सजा दे सकते हैं, आप हमें अपने नजरिए से, अपने ख्यालात से, अपनी तहरीक से नहीं हटा सकते। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, जो कुछ भी हुआ जिरा के अंदर, बार बार हम सब कुछ मीडिया पर फीड करते रहे और बताते रहे, उनको अगर हम रिपीट करेंगे तो सिर्फ इस चीज पर तकलीफ होगी कि जज साहिबान से हम एक ही गुजारिश करते हैं, अदलिया के एहतराम की, अपने वकार की फिक्र करें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हम सब लोग तो सह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये वक्त किसी और पर नहीं आएगा। आज भी सब लोग डट कर खान साहब के साथ खड़े हैं, और एक ही नारा हम लगाएंगे, जिन्हें आप 2 साल से दहशतगर्द डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े वाज़े अल्फाज में इन सज़ाओं को मुस्तरद करती है, बिल्कुल इनको रद्द करते हैं। और जैसे
बैरिस्टर गौहर साहब ने, राजा साहब ने और बाबर रवान साहब ने कहा कि बिल्कुल इनको हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में चैलेंज किया जाएगा, ये हमारा वो हक है जिसे हम लाजमी इस्तेमाल करेंगे। चंद चीज़ें हैं, मैं इस पर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मगर ये ज़रूरी है कि लोग जान लें कि ये जो हकायक हैं इस मुकदमे के हवाले से, जो शेरपाओ पुल वाला मुकदमा है, लाहौर वाला 97/2023 का 97 नंबर जो मुकदमा है, अपने ज़हन में रखिएगा कि जिस साजिश पर इमरान खान समेत क़यादत की ज़मानतें खारिज की गई और जो सज़ाएँ हुई, उस साजिश का FIR के अंदर सिरे से जिक्र ही मौजूद नहीं है। अपने ज़हन में रखिएगा कि उस साजिश का FIR में कोई जिक्र ही मौजूद नहीं है। FIR 10 मई को सुबह 3:20 पे दर्ज की जाती है, हालांकि शिकायत जो है वो 10:30 बजे मौसूल होती है, यानी कि FIR शिकायत से 7 घंटे पहले दर्ज हो गई। आप जरा ये तमाशा आप जरा चेक करें। वाकया पहले शेरपाओ पुल का बताया गया है, ठीक है जी, कि वकूआ हो गया जी शेरपाओ पुल। बाद में जबरदस्ती उसको एक आर्मी चेक पोस्ट से जोड़ा गया ताकि ये दफाई तनसीबात का एक वो दिया जा सके, जी इन्होंने दफाई तनसीबात के उत्ते को हमला कर छड़िया। हालांकि वाकया पहले शेरपाओ पुल का बताया गया। FIR में 5 जख्मी एहलकारों का बताया गया, 3 पेश हुए। अगर 5 जख्मी हुए सन तो 5 पेश करने थे ना, 3 पेश किए गए, 3 का MLC आया और वो MLC भी गलत साबित हो गया। और डॉक्टर ने अदालत में ये कहा, उसने कहा जी ने पुलिस वाले ने तो सानू अपने जख्म दिखाए ही नहीं। डॉक्टर ने कहा कि वो 3 पे भी वो 3 कैसे गलत साबित हुए? डॉक्टर कहता है जी उन्होंने तो अपने जख्म नहीं दिखाए। तफ्तीशी मानता है अदालत में डॉक्टर साहब कि मैं जाए वकूआ दा गया ही नहीं, मैं जाए वकूआ पे। तफ्तीशी कहता है कि मैं जाए वकूआ का मैंने दौरा ही नहीं किया। हसाम का तो हम उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता चुके हैं कि वो जो गवाह है कि वो जो मीटिंग में सोफे और मेज के नीचे छुप के सारी वो तमाशा देख रहा सी, वो उस दिन मौजूद ही कोई नहीं सी, ओदी ड्यूटी नहीं सी, वो छुट्टी दे उत्ते सी। और SHO ने लिखा उस रजिस्टर के अंदर कि तुम हैबिचुअल तुम मतलब बगैरत आदमी हो, तो तुमने ये हरकत कर, तुम्हें अब SP के सामने ही पेश होगे तो तभी तुम्हारी जाके जान छूटेगी, वरना तुम्हारी जान नहीं छूट सकी। वो लिखता है रोजनामचे के अंदर। अब मजे की एक और बात है कि ये जो साजिशें हैं ना, बहुत हर पर्चे के अंदर इन्होंने साजिश बनाई है ना पंजाब में, और इसी साजिश का जिक्र किया है, मगर साजिशों की तादाद डिफरेंट है। साजिशों की तादाद क्या है? लाहौर दे 15 बंदे कितने पा देते हैं इसी साजिश में। मीटिंग यही है, मतलब मुख्तलिफ जगहों पर मैं कह रही इस साजिश में 15 लोग शिकार थे, लाहौर के शामिल थे, सरगोदा के 14 थे, फैसलाबाद के 44 थे और गुजरावाला के 58 थे। यानी कि हर केस की जरूरत के मुताबिक एक झूठा वो इनू भी पास छड़ो, इनू भी पास छड़ो, इनू भी पास छड़ो। कोई डॉक्टर साहब सिर्फ CCTV फुटेज नहीं, कोई CDR नहीं, कोई CDR नहीं, वो सारे पकड़ लिए जी, CDR निकलवा ली, कोई CDR नहीं, कोई CCTV फुटेज नहीं, कोई ऑडियो नहीं, कोई लोकेशन डेटा नहीं, कोई तस्दीक करने के लिए गवाह नहीं पेश किया गया। सिर्फ मैंने ये सुना जी मैंने ये सुना था, ये हो गया मेरे सामने, ये मैंने सिर्फ ये मैंने सुना के ऊपर सारों का इन्होंने वो कर दिया। जब स्टार गवाह से पूछा गया कि जमान पार के मेन गेट के और उसमें कितना फासला है, तो कहता 300 मीटर का फासला है। ये आप देख लें कि ये क्या मजाक हुआ है। दावा हुआ कि वाकयात के 30 दिन के बाद ग्रीन बेल्ट से डंडे बरामद हुए। मतलब वो जो कंटेनमेंट बोर्ड वाले थे वो रोज सफाई कर देने थे, डंडे 30 दिन के बाद बरामद हुए। मतलब है क्योंकि ये वकूआ वहां हो गया था तो लाहौर कंटेनमेंट बोर्ड वाले ने पूरा महीना सफाई कोई नहीं की थी, तो वो जड़े डंडे ने 30 दिन के बाद शामिल हुए। 400 अफराद के खिलाफ FIR है सर, 400, ट्रायल सिर्फ 14 का, 400 के खिलाफ। FIR में किसी भी मुलजिम की शनाख्ती तफसील दर्ज न है। ये बड़ा अहम नुकता होता जी, वकील बैठे ने सारे, ये कपड़े कितने थे, पहना क्या था, उठा क्या था, घड़ी पहनी हुई थी, नहीं पहनी हुई थी, ना शक्ल हुलिया बाकायदा इन केसेस में बताया जाता है। पेट्रोल बम का दावा है मगर ना CCTV फुटेज, ना गवाह, ना मौके ते नुकसान क्यों है पेट्रोल बम की वजह तू। फिर अगेन गवाह ने कहा सुनने में आया है, ताकि इट्स बेस्ड ऑन हेयरसे। ठीक है जी। पुलिस की गाड़ियों की तोड़ फोड़ का इल्जाम है, मगर वो गाड़ियां जो है माल मुकदमे के तौर पे पेश ही नहीं की गई। ये डॉक्टर साहब को पता होगा कि जब पुलिस की गाड़ी इन्वॉल्व होती है तो उसका बाकायदा तौर पे एक तरीक़ेकार है कि फलानी जगह पे ये हुआ, उसकी एक रिपोर्ट बनती है, उनके खास वो सर्वे करने वाले वो रिपोर्ट होती है, बंदे होते हैं पुलिस की, रिकवरी होता है,
تب تک وہ گاڑیاں مال مقدمہ ہوتی ہیں, وہ تھانوں میں جمع ہوتی ہیں, چاہے کیس سال چلے 6 سال چلے, اس حساب سے اس کی سپرداری لینی پڑتی ہے. بھائی جی کوئی مال مقدمہ کوئی گڈی جڑی ہے وہ نہیں پیش کی گئی. انسپیکٹر منیر صاحب کا میری بہن نے جیسے کہا کہ احرام میں ویڈیو لنک پہ آیا, مگر انہوں نے کہا میں حلف کوئی نہیں جلانا. دیکھو نا جی, وہ اللہ نے انہوں بلا لیا اپنے گھر, چلو انہوں اتنے آ کے کوئی وہ آ گئی, انہوں نے کہا میں نہیں لینا. جڑا وہ جگہ تے آیا, یہ آیا تھا جب پچھلے کا بلڈ پریشر نیچے ہو گیا تھا, یہ آیا, یہ وہاں چلا گیا. اعجاز چودھری صاحب کے جیسے میری بہن نے کہا 2 سال ہو گئے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں, بٹ یو ڈونٹ ریسپیکٹ اٹ, آپ ان کو آنر نہیں کرتے ہیں سینٹ کے اندر, اور حکومت کچھ بھی نہیں کرتی ہے. شاہ محمود پہ الزام تو آپ کو اندازہ ہے. یاسمین راشد صاحب کی بیمار حالت میں ہاسپٹل سے زبردستی واپس ان کو جو ہے وہ جیل کے اندر بھیجا گیا, انہیں کٹہرے کے اندر لایا گیا. کینسر سروائیور, بزرگ عورت, lady doctor, all her life, like Dr. Saab said, she has been serving people of Lahore. Then she has remained the health minister of Punjab, serving whole Punjab. مطلب ہے کہ دی عمر ویکھو خاتون دی, وہ حالات ویکھو. انہوں نے پھر پاٹ صاحب کا آپ دیکھیں کہ تینوں مقدمے میں تو سارے انوالو تھے, سب کو ذلیل کیا, پاٹ صاحب کو, ان کے بیٹے کو, ان کے بھتیجے کو, اور پھر دیکھیں سزا. اچھا, ایک پی ٹی آئی کارکن کو سی ڈی آر کے بنیاد پر مقدمے میں جو ہے نا رکھا گیا, ایک نوسر, ٹھیک ہے جی, حالانکہ کوئی سی ڈی آر, جب ہم نے کہا جی سی ڈی آر سے ثابت کریں کو ہے کتنے, پتہ چلے اور سیالکوٹ تھی. سی ڈی آر سے لکھا گیا ہے کہ سی ڈی آر کی بنیاد پہ رکھیں, مگر سی ڈی آر نے بتایا کہ وہ سیالکوٹ میں تھا. حسام کا آپ کو میں نے پہلے بتا دیا, انہوں نے کہا جی کہ وہ پولیس رولز کے مطابق سابق وزیر اعظم کی نگرانی صرف تب ممکن ہے جب اس کا نام رجسٹر نمبر 10 میں درج ہو, مگر عمران خان صاحب کا نام کبھی اس رجسٹر میں درج نہیں ہوا, اپنے ذہن میں رکھیے گا. اس نے, حسام نے اعتراف کیا, انہوں نے کہا جی میں نے پتہ ہی کوئی نہیں رجسٹر نمبر 10 کی ہوتا جی. مطلب یہ چیزیں اس لیے ضروری تھیں, ساری بڑی جامع بات میرے سارے دوستوں نے کی ہے, مگر پیپل شوڈ نو واٹ اے جوک جو اس عدالت کے اندر اس مقدمے کا کیا مذاق بنایا گیا ہے. حسام نے کہا جی وہاں 40 سے 50 پولیس اہلکار موجود تھے, اے جڑا تھوڑا سٹار گواہ ہے, مگر ان میں سے کسی نے بھی اپنی موجودگی کی گواہی سر نہیں دی. آپ تینوں وکیل ہیں, اس نے کہا 40-50 پولیس والے تھے, کوئی پولیس والا اس گواہی واسطے پیش نہیں کیتا گیا. اگین سی ڈی آر لوکیشن کچھ نہیں. خالد نے اعتراف کیا کہ اس دن فون کے ساتھ نہیں تھا, یعنی سازش سن کر بھی ریکارڈنگ, تصویر یا اس کا کوئی شواہد نہیں پیش کیے گئے. اس نے کسی افسر کو رپورٹ نہیں کیا, سازش سنی مگر اس دن کسی افسر نے رپورٹ نہیں کیا, ایس ایچ او کو نہیں بتایا. سرگودے والا مقدمہ, یہ جو ہمارے 3 مین لوگ ہیں جن کو سزا ہوئی ہے, ویسے تو 39 لوگوں کو سزا ہوئی ہے, ان 3 لوگوں کا نام ایف آئی آر میں نہیں ہے. 9 مہینے کے بعد, ایف آئی آر سے 9 مہینے کے بعد ان 3 لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ڈیورنگ دی ہیئرنگز جج صاحب کہتے رہے جی وکیل نو, ڈاکٹر صاحب کہ انہوں نے تو ذکر ہی نہ کرو, یہ تو بری ہیں, کہ کچھ ہے ہی نہیں, نہ کوئی گواہ, نہ کوئی کہانی, نہ کوئی دینا نہ دینا. آپ ان کو مطلب ہے کہ آپ سرگودے سے اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں. تو یہ سوائے جیسے ہمارے سینئرز نے کہا کہ مذاق کے, عدالت کا مذاق, قانون کا مذاق, اس ملک کا مذاق, اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ آپ کیوں کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ, جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں؟ ہمیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارے ساتھ کیوں کر رہے ہیں نا, ہم تو حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. یہ صدیوں سے یہ ریت ہے, یہ چیزیں چلتی آ رہی ہیں, ہوتا آیا ہے. مگر یہ ملک تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا ہے. آج بھی یہ جو تختوں پہ آپ براجمان ہیں, آپ لوگ ہیں, اسی ملک سے کھاتے ہو. اس ملک کا رہنا دیکھیں, نظام انصاف جب برباد کرو گے تو ملک کا نظام اور ریاست نہیں چل سکے گی. تو آپ نے نظام انصاف کا مذاق اور تماشا بنا دیا. اور یس آئی سپورٹ what ڈاکٹر صاحب از سیئنگ, دس از what پاکستان تحریک انصاف از سیئنگ, کہ چیف جسٹس صاحب آپ ہی کہتے تھے کہ 4 مہینے کے اندر اندر مقدموں کے فیصلے کریں. ہو گئے یہ فیصلے, یہ فیصلے ہو گئے ہیں. جب ججوں کو کہا جاتا ہے کہ مکاؤ, ان 4 مہینے دے وچ مکاؤ, یہ جسٹس ہے لوگوں کو سنے بغیر. اور بالکل اب ہم دیکھیں گے کہ جو عدلیہ بیٹھی ہے ہائی کورٹس کے اندر, سپریم کورٹس میں, وہ اس ملک کی عزت, اس انصاف کی حرمت اور پاکستان تحریک انصاف کے مظلوموں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا ہے ان کے ساتھ انصاف کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. بالکل پاکستان تحریک انصاف اپنے تمام ورکرز کے ساتھ کھڑی ہے, جن کو ناحق بے گناہ سزائیں دی گئی ہیں, ان کی فیملیز کے ساتھ کھڑی ہے, کھڑی تھی, کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی. اور جو سپورٹ ہو سکی پارٹی سے
وہ اپنے ورکرز کے ساتھ کرے گی جس جگہ پہ اسے کرے گی. تھینک یو ویری مچ اینڈ ہاؤس از اوپن فار دا کویسچنز. چیئرمین صاحب علامہ وزیر ہوں مسٹر ٹی وی چینل سے. 5 اگست کی احتجاج کی آپ نے بات کی عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے. اگر آپ لوگوں کو احتجاج کے لیے نہیں چھوڑتا تو لائے عمل کیا ہے؟ کیا ملک کو جام کریں گے؟ اور ساتھ ساتھ بابر اعوان صاحب سے میرا سوال ہے کہ 9 مئی کے کیسز میں وقتاً فوقتاً مطلب فیصلے آ رہے ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن کا بھی مطالبہ کیا تھا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. عمل درآمد کے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا اب بھی عمل درآمد کا مطالبہ جو جوڈیشل کمیشن کا ہے وہ ابھی بھی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے لیے آج بڑا دکھ کا دن ہے. ویل ٹرائی ٹو کیپ اٹ اونلی ٹو دا پرزنرز جن کو ناحق سزائیں ہوئی ہیں، اس لیے ہم آج اسی پہ بات کریں گے. ہم بات کو ڈیورٹ نہیں کرنا چاہتے. 9 مئی کے حوالے سے جو جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے، وہاں کے پی گورنمنٹ نے 3 دفعہ عدالت کو لکھا ہے، 3 لیٹرز لکھے ہیں، ان کو ریمائنڈرز بھی دیے ہیں، اور ہم عدالت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ کیا کرتے ہیں. تھینک یو. نیکسٹ کویسچن. پارلیمانی تاریخ میں ہم نے دیکھا کہ کسی بھی ممبر آف پارلیمنٹ کی اگر موت ہو جاتی ہے تو سیشن کو ختم کیا جاتا ہے، اس سے متعلق گفتگو ہوتی ہے. لیکن آپ کی پریس کانفرنس میں آج میاں اظہر کی گفتگو ابھی تک نہیں ہوئی. یقیناً ہم رپورٹرز کی جانب سے تعزیت آپ کی جماعت کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کی وفات ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی تحریک کی طرف تو بڑھ رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی تحریک کا بیانیہ ایک جیسا نظر نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ ایک بات پہلے میاں اظہر صاحب والی بات بتا دوں. دیکھیں، ابھی کچھ دیر پہلے جیسے ہی ان کی ڈیتھ ہوئی، پاکستان تحریک انصاف نے آفیشلی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ اپنی ایشو کی ہے. اچھی لمبی چوڑی اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، اور آپ تمام گروپس کے اندر وہ سرکولیٹ ہوئی ہے. وہ پوری پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. دیکھیں، حماد اظہر صاحب جن سختیوں سے، جس پستائیت سے گزر رہے ہیں، اور میاں اظہر صاحب جو کہ ایک پرانے سیاستدان تھے، ہمیشہ انہوں نے خدمت کی بحیثیت گورنر. آج اس بیماری میں بھی میں لاہور جلسے میں ہی کوڈ ناٹ، چڑیاں نہیں تھی، ہمیں ان کو اٹھا کے ان کو میں ترلے کرتا رہا کہ سر آپ کے جانے کا. انہوں نے کہا نہیں بھائی، پتر میرا نہ پہنچ سکے تو میں ضرور پہنچا گا. وہ کہ پتر بھی پہنچا، اور ان کو ہم اٹھا کے اوپر لے گئے ابھی اڈیالہ کے سامنے. تو ان کی بڑی خدمات ہیں. یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ انہیں کسی کو افسوس نہیں ہے، تعزیت نہیں ہے، مگر یہ جو انصاف کا خون ہوا اور قتل ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہے ابھی ہم آئے تو یہ فیصلہ آیا. اس پہ بات کرتے ہوئے کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا تو وہ زیادتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسٹیٹمنٹس انہوں نے کہا کہ جو میرا خیال ہے کہ جو مین ایشوز ہیں باقی تمام سیاسی پارٹیوں کے اندر. سر یہ مجھے بتائیں، پاکستان تحریک انصاف اور حکومت میں ہاں دیکھیں کسی چھوٹے موٹے ایشو کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، وہ ڈیموکریسی میں پارٹیز کے اندر ہوتا ہے. مگر عمران خان کی رہائی، عمران خان کا نظریہ، ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، 26ویں ترمیم کا وڈرال ہو، ہیومن رائٹس کی بات ہو، پرزنرز کی بات ہو، قائدین کی بات ہو، ورکر کی بات ہو، اس پہ سب اکٹھے ہیں، اکٹھے تھے اور اکٹھے رہیں گے. کوئی تفریق نہیں ہے. سر یہ بتائیں، پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کے پی میں مذاکرات ہوئے سینیٹ کے حوالے سے. سر آج ہم ریکویسٹ کریں گے کائنڈلی کیپ اٹ ٹو اسی سے جڑا ہوا سوال ہے. وہاں پہ مذاکرات ہوئے، ایک کنسنسس پہ آئے آپ لوگ، اور بلا مقابلہ دس وڈ بی لاسٹ کوسچن پہ آئے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کیا مذاکرات اگر کر لیے جاتے اس حوالے سے تو فیصلے کچھ اور ہوتے اور حکومت کے ساتھ آپ لوگوں کی بات چیت آگے بڑھتی، یا صرف کے پی کی حکومت کو بچانے کے لیے ہی وہ مذاکرات؟ جہاں تک کے پی کا تعلق ہے تو دیکھو، وہاں حکومت کے ساتھ ہمارے کوئی ایسے نہ مذاکرات ہوئے، نہ کوئی ہمارے ساتھ ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہوئی ہے. جہاں تک وہ سینٹ کے الیکشن کے سے ریلیٹڈ، پہلے بھی سینٹ الیکشن میں ہوا تھا پنجاب میں، اور ہمارے 2 سیٹیں ہمیں ملنی تھی. تو یہ روٹین میں ہوتا ہی ہے، الیکشن کے حد تک ضرور ہوتا ہے، الیکشن کے حد تک تھا. باقی جو ڈائلاگ ہے اس پہ خان صاحب ہمیشہ سے کھول کے کہہ چکے تھے. انہوں نے ضرور کہا تھا کہ ڈائلاگ ہو، بات چیت ہو. 1 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ ہم نے کہا، 3 مرتبہ موقع دیے. اس سرکمسٹانس میں بھی خان صاحب نے آواز اٹھائی جب ہمارے لوگوں کی ان گولی چلائی گئی تھی جو یہ اپنے آئینی حق استعمال کرنے کے لیے آئے تھے. اس کے باوجود، اور ہم نے آپ کو کہا کہ اگر جو لوگ چاہ رہے تھے کہ کوئی آگے بات بڑھے تو وہ کیوں کر خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کرا سکے. آج بھی ملاقات نہیں ہوئی، لاسٹ ٹائم بھی ملاقات نہیں ہوئی، آج بھی خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی ہے. اور یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں انصاف کو آپ نافذ کر رہے ہیں اس ملک میں، اور جب انصاف نافذ ہوگا تو عوام کا دل نہیں لگے گا. اگر آپ اسی طرح پولیٹیکل پولرائزیشن کی طرف جاؤ گے، اور اگر آپ اس طرح یہ پولیٹیکل اپرتھائڈ کرو گے، اور ایک خاص سیکٹر کو، ایک خاص لوگوں کو جو ایک خاص نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، کیا آپ ان کو ایک اسپیس نہیں دیں گے تو یہ ملک کی ڈیموکریسی کو آپ ختم کر. اور عمران خان صاحب اس پہ عمران خان صاحب اس پہ واضح کہہ چکے ہیں کہ میں عدالتوں سے انصاف لے کے باہر آؤں گا، اس کے لیے لڑوں گا، ڈیل کبھی نہیں کروں. تھینک یو ویری مچ، شکریہ.